الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمع یسمع لک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، نہ محبت، نہ مروت، نہ شرافت، نہ خلوص، نہ محبت، نہ مروت، نہ شرافت، نہ خلوص، ہم بھی شرمندہ ہیں اس زمانے میں مسلمان ہو کر۔ معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، میں نے دوران خطبہ ایک چھوٹی سی حدیث پیش کی ہے، اسی پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع یسمع لک، یعنی سنو تمہاری سنی جائے گی، مانو تمہاری مانی جائے گی۔ تم اللہ کے حکموں پر چلو، کائنات کی ہر چیز تمہارے حکم پر چلے گی۔ تم اللہ کے تابع ہو جاؤ، دنیا کی ہر چیز تمہاری تابع دار بن جائے گی۔ ایک انسان ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صحت کی دعا کرتا رہے، کامیابی کی آرزو کرتا رہے، دولت و شہرت کی تمنا کرتا رہے، لیکن اگر وہ ہمیشہ اپنی ہی سناتا رہا اور پالنہار کی نہ سنی تو حدیث نبی کا فرمان ہے اس کی بھی سنی نہیں جائے گی۔ گرچہ مومن کی دعا ضائع نہیں کی جاتی، مگر اس دنیا میں اس کی تاثیر اسی صورت میں نتیجہ لا سکتی ہے جبکہ پہلے وہ اللہ کی سنے اور مانے، پھر اللہ اس کی سنے گا اور مانے گا، پھر وہ جو چاہے گا وہی کرے گا۔ جب انسان اپنی خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دیتا ہے تو پھر بن مانگے اس کی خواہشات کی تکمیل کی جاتی ہے۔ چہ جائے کہ وہ مانگے اور جود و سخا کا مالک خزانوں کے دہانے اس کے لیے نہ کھول دے۔ کسی عارف نے سچ کہا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ یعنی جس نے اپنے ظاہر و باطن، اپنے اخلاق و عادات، اپنے خیالات و نظریات، اپنی طاقت و قوت، اپنی خواہشات و لذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دیں، پھر وہ وقت دور نہیں جب یہ انسان و حیوان، چرند و پرند، یہ گرجتے بادل، یہ تیز تند و ہوائیں، یہ طوفان برپا کرتی سمندر کی موجیں سب اس کے حکم کے غلام بن جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع یسمع لک، سنو تمہاری سنی جائے گی۔ یعنی اللہ کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے، اس کو سنو اور مانو، پھر وہ پروردگار تمہاری سنے گا اور مانے گا۔ پالنہار کی رضا کس چیز میں ہے، اس کو دیکھو اور سمجھو، پھر وہ تمہاری ہر خوشی کو دیکھے گا اور سمجھے گا، اس کی تکمیل کرے گا۔ اس مقام پر پہنچ کر کے دعا مانگو گے، قبول کی جائے گی، تمنا کرو گے، پوری کی جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص شیر پر سوار ہو کر کے آ رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ درندہ صفت جانور کس طرح بغیر کسی چون و چرا کے مالک کے اشارے کے اوپر چلا آ رہا ہے، اس کے حکم کی غلامی کر رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کو دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوا۔ سامنے والے قریب آئے، انہوں نے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کو متعجب دیکھ کر کے فرمایا کہ سعدی، اس میں تعجب کی کیا بات ہے اور یہ حیرانی کس لیے؟ یہ تو صرف شعر ہے،
دنیا کی ہر چیز تمہارے حکم کے غلام بن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو از حکم داور گردن مپیچ، تو از حکم داور گردن نہ پیچ، کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ایچ۔ حضرات گرامی، یعنی تو خدا کے حکم سے سرتابی نہ کر تو دنیا کی کوئی بھی چیز تیرے حکم سے منہ نہیں موڑے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع یسمع لک، خدا کی مان لے، دنیا کی ہر چیز تیری مانے گی۔ خدا کی مان لے، دنیا کی ہر چیز تیری مانے گی۔ حضرات سامعین، انسان کی ترقی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ وہ ایسی طاقت کا سہارا لے جس کی چھاپ کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، ہر مخلوق جس کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر ذرہ جس کی حمد گنگناتا ہے، چاند کی چاندنی جس کے حکم سے ہوتی ہے، اور سورج کی شعاعیں جس کے حکم سے ختم ہو جاتی ہیں، آگ میں جلانے کی تاثیر جس کے حکم سے ہے، اور پانی میں ڈبونے کی تاثیر جس میں حکم کی محتاج ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی ذات عالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اسمع یسمع لک، اس کی سن لو پھر دنیا کی ہر چیز تمہاری سنے گی۔ اس کی سن لو، دنیا کی ہر چیز تمہاری سنے گی۔ اس کا تعاون حاصل کر لو، پھر وحشتناک جنگلوں کی تنہائی جنت سے کم نہیں، اور درندوں کی درندگی کا پھر تمہیں کوئی خوف نہیں۔ ہر روح اور ذی روح اور غیر ذی روح مخلوق تمہارے اتباع کی تمنا کرے گی، یہاں تک کہ تمہارا اشارہ بھی حکم کا درجہ پا لے گا۔ سامعین اعظام، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ مکہ کی ایک پہاڑی پر وعظ فرما رہے تھے، اور آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس ساری کی ساری کائنات کو تمہاری اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے اشارے کے اوپر چلیں گی۔ یعنی اگر تم کسی پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہو گے چل، تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے چل دے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ جس پہاڑی پر کھڑے ہوئے وعظ فرما رہے تھے وہ پہاڑ اپنی جگہ سے چل دے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھ کر کے مجمع حیرت زدہ رہ گیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے پہاڑ، میں نے تجھے چلنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں تو صرف لوگوں کو سمجھا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کے محض بیان سے ہی پہاڑ چل پڑا۔ اگر فی الحقیقت وہ حکم دیتے یا اشارہ ہی کر دیتے تو بتائیے کیا ہوتا۔ غور کیجیے، اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے اسمع یسمع لک، اس میں تمام اوامر و نواہی بالفاظ دیگر پوری کی پوری شریعت سمائی ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنو اور مانو، پھر اللہ تعالیٰ تمام جاندار اور غیر جاندار مخلوقات تمہارے قدم بوسی پر فخر کریں گی۔ بس صرف خدا تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کر کے محکومیت کو عمل کے ذریعے سے ثابت کر دو، پھر تمام مخلوقات تمہاری حاکمیت کو تسلیم کر کے محکومیت کو عمل سے ثابت کر دیں گے۔ پھر ہر شے پر تمہارا اتباع کو لازم کر دیا جائے گا، پھر تمہارے اعمال کے اثرات حاضر و غائب سب پر یکساں پڑیں گے۔ ہر چیز تمہاری غلامی پر فخر محسوس کرے گی، ہر چیز تمہاری تابع دار بن جائے گی۔ یہی حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، مگر اچانک ان پر احکم الحاکمین کی حاکمیت کا کچھ ایسا غلبہ ہوا کہ تمام تخت و تاج کو لات مار کر فقیری اختیار کر لی۔ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع یسمع لک، مان لو تو پھر کائنات کی ساری چیزیں تمہاری مانیں گی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو اس کسوٹی پر
پورا اتار لیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنی پھٹی ہوئی گدڑی سل رہے تھے۔ بادشاہ وقت کا ادھر سے گزر ہوا، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی اس حالت زار کو دیکھ کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی؟ بادشاہی کو لات مار کر کے یہ فقیری اختیار کر لی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پورے اعتماد لہجے میں فرمایا، اے بادشاہ، تو اس کو فقیری کہتا ہے؟ ارے یہ وہ حکومت ہے جو لوگوں کے جسموں پر تیری ظالمانہ اور جابرانہ حکومت سے لاکھ گنے بہتر ہے۔ تم صرف چند بندگان خدا کے جسموں پر، وہ بھی لاٹھی اور ڈنڈے کے زور پر حکومت کرتے ہو، اور مجھے تو اس فقیری میں خدا تعالیٰ کی ان گنت مخلوقات پر پوری دسترس حاصل ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جس سوئی سے گدڑی سل رہے تھے وہ سمندر میں پھینک دی، اور بادشاہ سے کہا، اے لوگوں کے جسموں پر حکومت کرنے والے، اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھنے والے، کامیابی کی منزل تک پہنچنے والے، اپنے آپ کو سمجھنے والے، اے بادشاہ، اپنی فوج کو حکم دے کہ میرے سمندر سے سوئی نکال دے۔ بادشاہ نے کہا، کہیں ایسا بھی ممکن ہے؟ یہاں پہنچ کر کے تو تمہاری دماغی حالت بھی اچھی نہیں رہی۔ ارے ابراہیم، یہ چیز کہیں سمندر سے